إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی اسی طرح ہر عیب سے پاکی و صفائی کے لائق قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے، جس نے قرآن مجید میں سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 30/4 میں 34 میں یہ فرمان جاری کیا ہے وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، جو بھی تم نے مانگا ہے اس نے تمہیں دیا ہے. اس کا اردو معنی یہ ہے وَآتَاكُمْ، اور اس نے تمہیں عطا کیا ہے، من کلی، ہر وہ چیز جو تم نے اس سے مانگا، من کل ما سألتموه وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر پاؤ گے، تم گننا چاہو تو نہیں گن پاؤ گے. ان الانسان، بے شک انسان، لظلوم، بڑا ناانصاف ہے، کفار، بڑا ناشکرا ہے. ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان بڑا ناانصافی کرنے والا ہے اور بڑی ناشکری کرنے والا ہے. محترم دوستوں، کچھ سال پہلے میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ مسجد رحمانی جب شہید نہیں ہوئی تھی، میں نے وہاں پر جمعہ کے خطبے کے لیے یہ آیت پڑھی ہے اور کئی جگہ میں نے اس آیت کو پڑھا ہے. ترجمہ بھی میں نے اس آیت کا آپ کے سامنے کیا ہے. اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بہت اچھا معنی، بہت اچھی بات علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے بڑے اچھے انداز میں. علامہ ابن کثیر کہتے ہیں یخبر تبارک و تعالی، اس آیت میں اللہ یہ خبر دے رہا ہے، کیا بتا رہا ہے اللہ؟ عن عجز العباد، عن تعداد النعم، کہ بندہ بڑا عاجز ہے، اللہ کی نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتا. کتنی نعمتیں اس کے اوپر ہوئی ہیں، وہ اگر گننا چاہو تو بھی وہ عاجز ہے، نہیں گن پائے گا. فضلا عن القیام بالشکریہ، اگر وہ گن ہی نہیں سکتا تو ہر نعمت کا شکریہ کہاں سے ادا کر سکتا ہے؟ فضلا عن القیام بالشکریہ، نعمتیں اتنی ہیں، بار بار ایک جملہ، ایک آیت میں اور آپ سنتے ہیں، فبأي آلاء ربكما تكذبان، اور اس کا ترجمہ بھی بچپن سے سنتے آئے ہیں. فبأي آلاء، تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان، قرآن کی یہ دو آیتیں ابن کثیر رحمہ اللہ کی تفسیر کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار ہیں.
اتنی ہیں کہ ہم انہیں گر نہیں پائیں گے اور ہر نعمت کا ہم شکریہ بھی ادا نہیں کر پائیں گے۔ ہاں، بہت بڑے عالم ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ان نعمتوں میں کچھ بڑی نعمتیں ہیں، کچھ اہم نعمتیں ہیں۔ عدۃ الصابرین ایک کتاب ہے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی، اس کتاب میں یہ لکھتے ہیں رؤوس النعم ثلاثہ، 3 نعمتیں بہت بڑی ہیں، رؤوس النعم ثلاثہ، اور وہ 3 نعمتوں میں پہلی نعمت جو ہے وہ کہتے ہیں نعمت الاسلام۔ اسلام سے بڑی کوئی نعمت نہیں، اسلام سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ ہم لوگ بائی برتھ مسلم ہیں نا، پیدائشی مسلمان ہیں، اس لیے اس کا اندازہ نہیں ہے۔ وہ لوگ جو سوچ کے سمجھ کے پڑھ کر مطالعہ کر کے تلاش کر کے جو اس میں داخل ہوتے نہیں، باپ بھی کافر، ماں بھی کافر، بھائی بھی کافر، سارا خاندان کافر ہے، نام کے اندر اسپیلنگ مسٹیک ہو گئی، اسے کریکٹ کرنے میں چکر لگ جاتے ہیں، کہاں کہاں جانا پڑتا ہے، یہاں تو سب کچھ بدلنا ہے، پھر بھی وہ ساری قربانیاں دے کر اس اسلام کو سمجھ کر کبھی کبھی میں دیکھتا ہوں میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، عورتیں مسلمان ہو رہی ہیں۔ ویسٹ میں تو ایک سلسلہ چل رہا ہے، ویسٹ میں پہلی بار اس مسجد میں بھی شاید وہ صاحب ہوں تو ہوں، اکثر یہاں پڑھتے ہیں جمعہ ہو، ان کے فرزند پہلی بار امریکہ جب گئے، وہ میں نے ان کا نکاح پڑھایا تھا اور ذرا قریب بھی تھے مجھ سے، انہوں نے پہلی بار جب گئے وہاں سے فون کیا، یہاں پر مسجد کا انتظام نہیں ہے، دور دور تک مسجدیں نہیں ہیں۔ پھر جب واپس آئے کچھ سالوں کے بعد انہوں نے کہا حالت یہ ہے چرچ کو بدل کر مسجد بنایا جا رہا ہے، اور میرے اطراف میں اب 7 مسجدیں ہیں۔ جی، اتنی تیزی سے دین پھیل رہا ہے اور اس کو روکنے کے لیے یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں، نہیں رک پا رہا ہے، نہیں رک پا رہے، اسی لیے بدنام کرتے ہیں تاکہ لوگ رک جائیں۔ وہ لوگ جو سمجھ کے مسلمان ہوتے ہیں ان سے پوچھئے یہ نعمت کتنی بڑی ہے، ان کی آنکھوں کے آنسو بتاتے ہیں یہ نعمت کتنی بڑی ہے۔ نعمت الاسلام سب سے بڑی نعمت ہے، ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں۔ اور دوسری جو نعمت، سبحان اللہ، ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں نعمت الغنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی دولت دے دے کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی کبھی ضرورت نہ پڑے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا مال، اتنا رزق، اتنی کمائی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دے دے، کبھی اللہ کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ بڑی نعمت ہے، بڑی نعمت ہے۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، سبحان اللہ۔ تیسری نعمت علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نعمت العافیہ۔ کون سی نعمت؟ عافیت کی نعمت۔ کیا ہے مولوی صاحب اس کا معنی؟ نعمت العافیہ، جی ہاں، غزہ کے مسلمانوں سے پوچھو عافیت کسے بولتے ہیں، سکون کسے بولتے ہیں، اطمینان کسے بولتے ہیں؟ خوف کی زندگی میں گزارنے والے لوگوں سے پوچھو، وہ بتائیں گے عافیت کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم جتنے سکون سے اپنے گھروں میں جی رہے ہیں اور کتنے ہزاروں لوگ جو عافیت سے محروم ہیں، کہتے ہیں بہت نعمتیں ہیں، اس میں یہ نعمتیں بہت اہم ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کے بڑے امام ہیں، علامہ ابن کثیر سے بھی بڑے ہیں، ان سے بھی آگے ہیں، وہ کہتے ہیں نعمتوں میں یہ نعمتیں بڑی اہم ہیں۔ صحت و جسم، کیا بولتے ہیں اسلام کے بعد؟ اللہ صحت عطا فرمائے، کیا کرے؟ جی ہاں، صحت عطا فرمائے، صحت و جسم، وہ صحت و رزق یہ بھی مانتے ہیں اللہ اتنا رزق دے کہ اس میں کشادگی ہو، ذمہ داری ادا ہو سکے، صحت و رزق۔ اور تیسری چیز ان کے مطابق وہ ولد، اولاد کی نعمت، یہ بڑی نعمتوں میں سے ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، نعمتیں بہت ساری ہیں، اور اس کے اندر جو ہے ایک چیز میں ذرا ذکر کر یہ نعمتوں کو اگر باقی رکھنا ہے، اگر بڑھانا ہے نعمتوں کو، اگر نعمتوں میں برکت آنی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ مجھے اس موضوع پر کچھ باتیں اب بھائیوں کے سامنے ذکر کرنا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ صحت کی جو نعمت ہے، اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہر بیمار کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ بڑی نعمت ہے میرے بھائی، بڑی نعمت ہے صحت، اور جب تک یہ ہے اس کی حقیقت اور اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہوتا ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ آپ اندازہ لگائیے قیامت کے روز جو سوالات ہوں گے نا، عبادتوں میں پہلا سوال ہوگا نماز کے بارے میں، عبادتوں میں پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا، معاملات میں پہلا سوال جو ہوگا دماغ کے بارے میں ہوگا۔ دماغ سمجھتے ہیں؟ خون کے بارے میں، مرڈر کیوں کیا اس کا تو نے، پہلا سوال ہوگا۔ لوگوں کے آپس میں جو معاملات ہیں نا، نعمتوں میں پہلا سوال
اللہ نے جو بھی نعمت دی ہے، گاڑی دیا ہے، بنگلہ دیا ہے، جتنی بھی نعمتیں ملی ہیں تمہیں، پہلا سوال جانتے ہیں کیا ہوگا؟ ساری دنیا میں نعمتوں میں پہلا سوال کیا ہوگا؟ میں حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمہارے سامنے پڑھتا ہوں. قیامت کا پہلا سوال نعمتوں کے تعلق سے، کسی کو 10,000 کروڑ ملے ہوں، کوئی ملین ہو، کوئی بلینر ہو، ساری نعمتوں میں قیامت کا پہلا سوال نعمتوں میں کیا ہوگا؟ اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ، سب سے پہلا سوال انسان سے جو کیا جائے گا روز قیامت، اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ ان يقال له، اللہ تبارک و تعالی انسان سے کہے گا، سنو غور سے، پہلا سوال ہے یہ، الم اصح لك جسمک، کیا میں نے تجھے صحت نہیں دی تھی؟ پہلا سوال کیا ہے؟ ساری نعمتوں میں ساری نعمتوں میں قرآن و حدیث یہ کہتے ہیں روز قیامت پہلا سوال جو ہوگا وہ صحت کے بارے میں ہوگا. اندازہ لگا سکتے ہیں صحت کتنی بڑی چیز ہے. ترمذی کی ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ ابن محسن رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، میں نے 10 مرتبہ کم سے کم یہ حدیث کہی ہے. آج نعمتوں کا تذکرہ آ رہا ہے، اس لیے یہ حدیث آپ کے سامنے ایک بار اور میں پیش کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا، من اصبح منکم آمنا فی سربہ، اگر کوئی اپنے گھر میں امن کے ساتھ صبح کرے، پہلی چیز کوئی اسے ٹینشن نہیں ہے، سکون سے وہ گھر میں صبح کرے. من اصبح منکم آمنا فی سربہ، دوسری معافا فی جسدہ، اس کا بدن بھی اچھا ہے، کوئی بیماری بھی نہیں ہے، صبح میں اٹھا ساری چیزیں اچھی ہیں ماشاءاللہ. کتنے لوگ ایسے ہیں اور مجھے میسیجز پر میسیجز جمعہ کو آنے سے پہلے آتے ہیں، رات میں ہمارے والد صاحب سوئے، صبح میں ایک پورا حصہ گر گیا. رات میں ہمارے والد صاحب سوئے، صبح میں آنکھ نہیں کھولے، دوبارہ اٹھے نہیں. کتنے سینکڑوں مثالیں تمہیں ملے گی. اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، معافن فی جسدہ، صبح میں اٹھ کر دعا کرنے کے بعد دیکھو بدن بھی اچھا ہے، گھر میں سکون ہے. عندہ قوت یومہ، گھر میں ایک دن کا کھانا ہے. کتنا ہے؟ 1 سال کا نہیں، 1 دن کا کھانا ہے. امن ہو، گھر میں سکون ہو، بدن میں صحت موجود ہو، گھر میں 1 دن کا کھانا موجود ہو. ترمذی کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں معلوم؟ صلی اللہ علیہ وسلم، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، ایسے انسان کو پوری دنیا اپنی نعمتوں کے ساتھ گویا کہ دے دی گئی ہے. 3 چیزیں مل گئی تو اتنی بڑی، اور اس میں پہلی ایک چیز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی صحت عطا فرمائے. ایک دعا ہے، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، صحیح حدیث میں یہ دعا ثابت ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح میں 3 مرتبہ، شام میں 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتے تھے. بیمار ہونے کے بعد ہر ایک پڑھتا ہے، بلا کے پڑھواتا بھی ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، مولوی صاحب کو بلاؤ، پڑھاؤ دعا اس کو. بیمار ہونے کے بعد اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے صدقہ بھی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ صدقہ بھی کرتے ہیں. بکرا کاٹو، مدرسے کو دے دو، یتیم خانے کو دے دو. بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، اس لیے کہ مجھے بھی فون کرتے ہیں لوگ. سبحان اللہ، بیمار ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھو نا، بیماری آنے سے پہلے پڑھو. اللہ کے نبی پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. حسن المسلم میں موجود ہے، دا فورٹرس آف مسلم کے اندر دعا موجود ہے. سبحان اللہ، صحیح مسلم کے اندر یہ دعا موجود ہے. آپ پڑھیے نا یہ دعا، کثرت سے پڑھیے یہ دعا. اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی سبحان اللہ فی بصری، لا الہ الا انت، لا الہ الا انت. کم سے کم جمعہ سے لے کے جاؤ. اللہم عافینی فی بدنی، پہلا جملہ، یہ نبی کو ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو نہیں ہے. اللہ میرے بدن میں صحت عطا فرما. کیا معنی ہے؟ اللہ میرے بدن میں صحت عطا فرما. اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہ میرے کانوں میں صحت عطا فرما. کان، اللہ اکبر. اللہ میری آنکھ. ایک بہت اچھے اہل حدیث ساتھی، پھر میں نے دیکھا ہی نہیں ان کو، جہاں بھی ہیں اللہ انہیں صحت عطا فرمائے. وہ جہاں بھی ہیں اللہ انہیں صحت عطا فرمائے. صبح کی نماز کے بعد میں ذرا باہر نکلا ٹہلنے کے لیے، وہ ساتھی سامنے سے ایک آدمی ان کا ہاتھ پکڑ کے جا رہا ہے. وہ ایسے دیکھ رہے ہیں آگے سے،
میں نے سلام کر کے پوچھا کیا ہو گیا؟ کہا دونوں آنکھ کی روشنی چلی گئی، دونوں آنکھ کی روشنی۔ سبحان اللہ، بڑے ایکٹیو ممبر، ہمارے ساتھ دعویٰ کا کام کرنے والے، ہمارے ساتھ کئی جگہ پر آنے والے، وہ کہتے ہیں اچانک دونوں آنکھ سے روشنی چلی۔ کتنے لوگ چاہیے آپ کو؟ کتنے لوگ چاہیے؟ ہاں ریزن ہوتا ہے شوگر ہائی ہو گئی، ریزن ہوتا ہے بی پی ہائی ہو گئی، کوئی سبب دے دیا جاتا ہے، مگر یہ دعائیں پڑھی ہے نا، نبی نے نام لے کر کہا اللہ میری آنکھ کو اچھی رکھ۔ اللہ اکبر، اللہم عافنی فی بصری، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بدنی، لا الہ الا انت۔ صحت بڑی نعمت، بڑی نعمت ہے، اللہ نے موقع دیا، صحت دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا استعمال کرو۔ میں ایک حدیث پڑھ کر اس کا معنی بیان کر کے بات آگے لے کر جاتا ہوں۔ بخاری میں بھی ہے حدیث اور صحیح مسلم میں بھی حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں، کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، رواہ الامام بخاری۔ نعمتوں میں دو نعمتیں ایسی ہیں زیادہ تر لوگ اس میں دھوکے میں رہتے ہیں۔ آپ نے 10 بار حدیث سنی ہوگی۔ نعمتوں میں دو نعمتیں ایسی ہیں اکثر لوگ، میجارٹی اس میں سے دھوکے میں رہتی ہے۔ میں چاہتا ہوں میرے نوجوان دوست، میرے بزرگ دوست، میری امہات المؤمنین، آپ سے میری گزارش ہے، حدیث کہاں ہے صحیح؟ حدیث کہاں ہے صحیح؟ بخاری میں ہے نا؟ حدیث صحیح بخاری میں ہے۔ صحیح بخاری کی سب سے اچھی شرح جو ہے نا ساری دنیا میں، جو ایکسپلینیشن ہوتا نا، شرح جسے بولتے ہیں، وہ ہے فتح الباری۔ علماء نے لکھا لا شرح للبخاری بعد فتح الباری، فتح الباری لکھنے کے بعد بخاری کی شرح لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب فتح الباری لکھنے کے بعد صحیح بخاری کی حدیثوں کو جو سمجھنے کے لیے جو شرح لکھی گئی اور ضرورت نہیں ہے۔ لا شرح للبخاری بعد فتح الباری۔ پہلے میں حدیث کا معنی بولتا ہوں، بعد میں ان کا ایک جملہ پڑھتا ہوں، بہت اچھا ہے جملہ۔ میرے نبی نے جو کہا دو نعمتیں ایسی ہیں، اکثر لوگ یہ دو نعمتوں کے سلسلے میں میجارٹی ایسی دھوکے میں ہے۔ پہلی نعمت، پہلا جملہ نبی کا دیکھو، الصحہ والفراغ۔ پہلی نعمت کیا ہے؟ صحت ہے، اور دوسری نعمت فراغ ہے۔ پہلی نعمت صحت ہے، دوسری فراغ۔ صحت تو آپ سمجھ گئے ہیں، فراغ کیا ہے بھائی؟ فراغ کسے کہتے ہیں؟ میرے نبی کا جملہ ہے، فراغ کہتے ہیں ٹائم کو، وقت کو۔ ابھی ٹائم ہے، وقت ہے، ابھی کر لو۔ یہ وقت گزر جائے گا نا، سر پٹک پٹک کر بھی رو گے، دوبارہ یہ وقت نہیں آئے گا، نہیں آئے گا وقت۔ اہل جہنم ہے نا، جہنم میں جانے کے بعد وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، جو جہنم کے باہر جو آواز آئے گی نا، وہ ایک ہی آواز ہوگی، اللہ ہمیں ذرا ٹائم دے۔ کیا ہوگی؟ وقت مانگیں گے وہ لوگ۔ آپ وہ آیت پڑھو نا، آج صبح میں جمعہ میں پڑھائی گئی ہوگی، پہلی رکعت میں سورہ سجدہ کی آیت ہے یہ، وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ فرجعنا، واپس لوٹا اللہ، واپس دنیا میں بھیج اللہ، واپس ٹائم چاہیے اللہ۔ کیا کرو گی جی ٹائم لے کر؟ نعمل صالحا، اب جائیں گے تو دنیا میں دوبارہ غلط عمل کریں گے نہیں، نیک عمل کریں گے۔ انا موقنون، اللہ ہم گارنٹی بھی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ دو نعمتیں بڑی اہم ہیں۔ وقت پر پورا میرا جمعہ کا خطبہ ہے، میں اسے ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ صحت ہے۔ میں اس کی جو شرح ہے نا، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بڑی اچھی شرح کی ہے۔ میری گزارش ہے آپ بھائیوں سے، آپ کہیں جا کے اسے لکھ کے رکھیے۔ میں نے وہ شرح یاد کر لی ہے، حدیث تو یاد کی ہی، ساتھ میں شرح بھی میں نے یاد کر لی۔ قال ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، ابن حجر عسقلانی اس حدیث کی شرح میں کہتے ہیں قد يكون الانسان صحيحا ولا يكون متفرغا۔ انسان کی حالت کیا ہوتی؟ صحت ہے مگر ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ لشغلہ بالمعاش، کمانا ہے نا، ذمہ داریوں کا بوجھ ہے، کمانا ہے، دنیا میں آگے بڑھنا ہے، یہ فکر دماغ میں ہوتی ہے۔ صحت تو ہے، جوانی ہے، مگر اس کے پاس وقت نہیں ہے کمائی کے لیے، ٹائم اس کے لیے ٹائم دے رہا ہے۔ وقد یکون، پھر کہتے ہیں کبھی ایسا ہوتا ہے مستغنیا ولا یکون صحیحا، کبھی مال آ جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے، ایک حالت یہ ہوتی ہے کماتے 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 پیسہ آ جاتا ہے،
لیکن اس وقت صحت نہیں رہتی. آپ اندازہ لگا لو, یہ جملے پہ غور کرو. صحت نہیں ہو, پہلے صحت ہے, مال نہیں ہے. جب مال آتا ہے صحت نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد کا جملہ کتنا اچھا ہے, دیکھو. فَإِذَا اجْتَمَعَ, دونوں مل گئے, صحت بھی ہے مال بھی ہے. ایسا کون سے بچوں کو ملتا ہے معلوم؟ باپ کما کر جاتا, دیکھو باپ جو چھوڑ کے جاتا نہیں, ایسا نوجوان بچہ, اسے صحت بھی ہے اور ساتھ میں گھر میں کیا ہے, مال بھی ہے. فَإِذَا اجْتَمَعَ, دونوں مل گئے, صحت بھی ملی مال بھی ملا ہے. اب اس کے ساتھ اکثر کیا ہوتا ہے, معلوم ابن حجر کہتے ہیں عسقلانی, غلب علیہ الکسل عن الطاعۃ, غلب علیہ الکسل عن الطاعۃ. اکثر ایسے بچے اطاعت میں سستی کرتے ہیں, سستی غالب آ جاتی. جب دونوں ہوتی ہے سستی غالب, عبادت میں نہیں آتا آدمی, یا تو یہ یا تو یہ. کتنی اچھی بات انہوں نے کہی ہے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کی اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کچھ باتیں میں ذکر کر کر انشاءاللہ یہ خطبہ جمعہ کو میں ختم کر لیتا ہوں. میں بھی چاہتا ہوں, آپ بھی چاہتے ہیں, ہمارے والدین بھی چاہتے ہیں, ہم سب چاہتے ہیں اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اللہ اس میں برکت دے, اللہ وہ نعمتوں کو اور بڑھائے. ہم سب چاہتے ہیں. جی ہاں, کوئی شاید دنیا میں ایسا ہوگا جو یہ نہیں چاہتا ہے. کیا کریں گے تو یہ نعمتیں بڑھیں گی. ایک اچھا کام ملا ہے, اللہ اور اچھا کام کیسے دے گا. نوجوان ساتھیوں, رو کر کبھی کبھی اکیلے میں, شیخ آپ سے اکیلے میں بات کرنا ہے. جی ہاں, اکیلے میں, آنکھوں میں دو خطرے لے کے نوجوان بولتا ہے, شیخ 10 سال سے ایک جگہ پہ کام کر, اچانک مجھے نکالتی ہے. 15 سال سے ایک کمپنی میں کام کر رہا تھا, اچانک سمجھ میں نہیں آ رہا ہے شیخ, ذمہ داریوں کا بوجھ ہے, کیا کروں. سارے نوجوان غور سے سنیں, اللہ کا کلام کبھی غلط نہیں ہو سکتا, نبی کی حدیث کبھی غلط نہیں ہو سکتی. اگر نعمتوں کو بڑھانا چاہتے ہو, اگر نعمتوں میں برکت چاہتے ہو, اگر اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نعمتوں کیا کرنا ہے ہمیں. قرآن کی ایک آیت, عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کا ایک قول بول کر میں انگلیوں پر کچھ باتیں گنا کر اس جمعہ کو میں ختم کر لیتا ہوں. قرآن کی آیت ہے, اس لیے میں نے کہا اللہ کا کلام. لئن شکرتم لأزیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُم مِّنْ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. کہیں نہ کہیں ہم سے غلطیاں ہو کر ہیں, اسی لیے نعمتیں چھن جاتی ہیں. کہیں نہ کہیں ہم سے وہ مسٹیکس ہو کر ہیں. لَئِن شَكَرْتُم, اگر تم شکریہ کی زندگی گزارو گے میں اور بڑھاؤں گا نعمتوں کو. لَأَزِيدَنَّكُمْ, اور بڑھاؤں گا. وَلَئِن كَفَرْتُم, اگر تم زندگی میں نعمتیں ملنے کے بعد ناشکری کی زندگی گزارو گے پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے. إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ کی قسم ایسے ہی ہوگا ہمارے ساتھ, ایسے ہی ہوگا. نعمتوں کو بڑھانا چاہتے ہو, اب عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا قول سن لو. عمر بن عبد العزیز کیا کہتے ہیں معلوم؟ ایک ہی راستہ ہے نعمتوں کو بڑھانے کا, برکت دلانے کا ایک ہی راستہ ہے, اور وہ یہ ہے القیام بالشکریہ. اس کا شکریہ ادا کرو, نعمتوں کا شکریہ ادا کرو. کیسے ادا کرنا ہے؟ میں نے مسجد نبوی کا جمعہ نوٹ کیا ہے. مدینے میں مسجد نبوی میں اس موضوع پر جمعہ کا خطبہ ہوا. آگے میں جو بول رہا ہوں میں مسجد نبوی کے امام کے جملے پڑھ رہا ہوں. کیا کریں گے تو اللہ ہماری نعمتوں کو بڑھائے گا, کیا کریں گے تو ہمارے گھروں میں خیر و برکت باقی رہے گی. اب میرا جملہ نہیں, یہ کام کرو, اس سے شکریہ. اچھا, شکریہ کے بارے میں ایک جملہ بول دیتا ہوں. شکریہ 2 طریقے کا ہوتا ہے. ایک زبان سے, بھی تمہارا شکریہ, جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیکم, یہ بڑا آسان ہے, یہ بڑا آسان ہے. ایک شکریہ عمل سے ہوتا ہے, عمل سے بھی شکریہ کرنا ہے, ایک زبان سے اور ایک عمل سے. اب جو میں بتانے جا رہا ہوں نا وہ عملی شکریہ ہے نعمتوں کا. اس سے میں اللہ سے دعا کر, اللہ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے, اللہ آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. انگلیوں پر گن لیتے ہیں, اگر آپ چاہیں گے تو جمعہ ختم بھی کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. جی ہاں, خطیب پوچھے تو سوال کا جواب دے سکتے ہیں مگر ماحول خراب ہو جائے گا, اس لیے میں پوچھوں گا نہیں. کیا کرنا؟ سب سے پہلی چیز عربی میں پڑھتا ہوں, تذکر نعم اللہ من اسباب الفلاح. اب یہ ان کا جملہ ہے. ہمیشہ کوشش کرو اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اکیلے میں بیٹھ کر یاد کرو ان کو. کیا کرنا ہے؟ پہلا کام, میں کہاں تھا, اللہ نے مجھے کہاں پہنچایا. اللہ اکبر. میں کہاں تھا, رب نے مجھے کہاں پہنچایا. اللہ کا یہ حکم ہے, فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. سورہ اعراف کی آیت ہے. اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے. یاد کرنا ہے. سبحان اللہ. جی ہاں, اسلام جسے ملا ہے
وہ بیٹھ کے سوچے میں کہاں تھا, کون سے کفر سے اٹھا کر رب نے مجھے مسلمان بنایا ہے. جو لوگ درگاہوں پہ جاتے تھے, قبر پرستی میں ملوث تھے, وہاں سے نکال کر اللہ پاک نے انہیں توحید دی ہے. اکیلے میں بیٹھ کر نعمتوں کو یاد کرو. اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے کہہ رہا ہے, کس سے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے, اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک, اے عیسیٰ یاد کر میری نعمت جو میں نے تجھ پر کی اور تیری والدہ پر کیا ہے. اور اللہ ہمارے نبی سے کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ الم یجدک یتیمن الم یجدک یتیمن فآوا, کیا تم کو تمہارے رب نے یتیم نہیں پایا؟ کیا تم کو تمہارے رب نے یتیم نہیں پایا اور رب نے تمہاری مدد فرمائی, تمہیں پناہ دی. الم یجدک یتیمن فآوا ووجدک ضالا فہدی. گنا رہا ہے اللہ نعمتوں کو. اللہ نے صحابہ سے کہا یاد کرو وہ نعمت کو, اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء. آپس میں کیسے دشمن تھے تم. جی وہ اللہ چاہتا ہے اللہ کا بندہ اس کی نعمت کو کیا کرے؟ اکیلے میں بیٹھو, یاد کرو, یاد کرو. پہلی چیز ہے شکریہ ادا کرنے میں, پہلی چیز کیا ہے؟ نعمت یاد کرنا ہے. دوسری چیز والتحدث بها. میں نے کہا نہیں یہ ان کے جملے پڑھ رہا ہوں. یاد کرنے کے بعد سیکنڈ نمبر پر اگر شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو اسے بیان کرو, بولنا ہے. دو لوگوں کو ہمیشہ ذہن میں رکھ لو, اپنے آپ کو کس کی لائن میں کھڑا کرنا ہے کھڑا کر لو. پہلے جو ہے قارون ہے. کون ہے؟ قارون ہے. ان سے کہا گیا ابھی یہ جو ملا ہے نا نعمتیں اللہ کی طرف سے, شکریہ ادا کر. قارون نے ایک جملہ کا کچھ بھی نہیں, انما اوتیتہ علی علم عندی, جو بھی ملا میرے علم سے ملا, میرے ہنر سے. میں نے کچھ نوجوانوں کو سنا, میں نے حضرت میں اسکریچ سے شروع کیا ہوں. کیا بولتا ہو؟ کوئی ساتھ نہیں دیا مجھے, زیرو سے سٹارٹ کیا ہوں. اپنے آپ کو بہت بڑا بنا کر بولتا ہے. جی ہاں, کہیں قارون کے رستے پہ تو نہیں چل رہا ہے تو اپنے آپ کو غور کر لے. ایک یہ مثال ہے. اور ایک دوسری مثال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام. ھذا من فضلی ربی, یہ میرا کچھ نہیں ہے, یہ میرے رب کا فضل ہے تو یہ مجھے ملا ہے. اللہ اکبر. کن کے راستے پہ چلنا ہے تم سوچ لو. ھذا من فضل ربی بولنا ہے یا انما اوتیتہ علی علم عندی بولنا ہے, یہ تمہارے اختیار میں ہے. بیان کرو. اور آپ ایک آیت جانتے ہیں, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ, اللہ نبی سے کہہ رہا ہے اپنے رب کی نعمت کو بیان کر. سبحان اللہ. اور ایک اس بیان کرنے میں ایک چیز میں یہ بھی بتا دیتا ہوں, صحیح حدیث ہے, اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ان اللہ یحب ان یرى اثر نعمته علی عبده. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق. میں نے پہلے ہی دعا کر لیا. اللہ چاہتا ہے کہ جو نعمت اللہ نے کی ہے بندے پر, اس کا اثر اللہ بندے پہ دیکھنا چاہتا ہے. یہ بھی بیان کرنا ہے. اللہ یہ حدیث ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی اگر یہ درس قرآن ہوتا نا, پوچھتا کیا جی معنی ہے اس کا. درس قرآن نہیں ہے, فرشتے تمہارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ یہ چاہتا ہے جو نعمت اللہ نے کی ہے بندے پر, اللہ چاہتا ہے کہ وہ نعمت کا اثر اس کے اوپر دکھنا چاہیے. کیا ہے شیخ اس کا معنی؟ اللہ نے اگر پیسہ دیا, پہنو نا اچھا کپڑا. اللہ چاہتا ہے آپ اچھا کپڑا پہنے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ نے اگر دیا ہے اچھی سواری رکھو, حرام نہیں ہے. اللہ چاہتا ہے, یہ اثر دیکھنا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. کئی لوگ غلط سمجھتے ہیں, نہیں تمہارے کپڑوں میں ہاں اسراف نہ ہو. کیا ہے ساتھ میں؟ اسراف. دو, پہلے نعمت کو یاد کرنا ہے, پہلے سیکنڈ نمبر پر نعمت کو بیان کرنا ہے. تیسرے نمبر پر ان کا ہی جملہ پڑھ دیتا ہوں, الحمد علیہا, اس پر اللہ کی تعریف کرنی ہے. میں ایک حدیث تمہارے سامنے اس کے لیے پڑھ دیتا ہوں, کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی. راوی حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں. ومن شکرہا حمد اللہ علیہا, نعمتوں کے شکر میں یہ بھی آتا ہے تعریف ہو. کیسے تعریف؟ اس پر بھی اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. کیسے تعریف کرنا ہے؟ میں نے تو آج تک کسی کو دیکھا نہیں, مگر صحیح مسلم کی حدیث ہے, حدیث صحیح سند سے ثابت ہے. اللہ ہمیں اس پر کبھی کبھی تو عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے. ان اللہ لا یرضى عن العبد, اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتا ہے. کون سے بندے سے بھائی؟ لا یرضى عن العبد ان یاکل الاکل, ایک لقمہ کھاتا ہے, لقمہ پورا کھانا نہیں. ان یاکل الاکل, ایک لقمہ کھایا, فیحمدہ علیہا, ہر لقمے پر اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے. الحمدللہ. جی ہاں,
ہر لقمے پر، آخری میں نہیں. ان یاکل الاکل فیحمدہ علیہ ویشرب الشرب فیحمدہ علیہ. ایک گھونٹ پانی پی رہا ہے اس پر کبھی کبھی تو عمل کرو انشاءاللہ. ہمیشہ ہمیشہ ہی اللہ چاہتا ہے ایک تو تذکرہ ہو، بیان ہو، اس کے بعد تعریف ہو. یہ جو بھی ہے اس پر اللہ کی تعریف ہو. میں یہاں ایک چھوٹا سا وقت نکال کر بول کر بات ختم کر لیتا ہوں دعا کے ساتھ. میں اور آپ ہم دونوں ایک عالم کو بہت چاہتے ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو جنت میں ان کے ساتھ ملائے. کیا مولوی صاحب اتنا ٹھنڈا بول کو چلے گئے، جنت میں ملائے؟ جی ہاں، عمل تو قابل نہیں ہے. میں نے بار بار کہا ہے اچھی امید رکھنے سے اللہ ویسے ہی کرتا ہے جیسا آپ امید رکھتے ہیں. اور اس عالم کا نام ہے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ. 100 سال کے بڑے عالم شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ. تعریف میں کہہ رہا ہوں، مسجد نبوی کے اندر درس دے رہے ہیں. مغرب کے بعد شروع ہوا درس، عشاء تک درس ختم نہیں ہوا، لمبا ہو گیا درس. اور ان کے درس میں کبھی کبھی شیخ بن باز بھی بیٹھتے تھے رحمہ اللہ. عشاء کے بعد بھی درس چل رہا ہے. ان کے ایک فرزند اجازت مانگ کر چلے، کسی کام سے جانا تھا، اٹھ کے گئے. عبد المصور جیسے ہی نکلے کچھ دیر میں خبر آئی ابھی جو نکلے نا تمہارے فرزند، ان کی کار کا حادثہ ہو گیا ہے. میں اس موقع پر کھڑے ہو کر اللہ سے دعا کرتا ہوں، میرے جیسے ایک خطیب، ایک وائز، ایک دائی، گلبرگہ کے رہنے والے سلطان جامعی صاحب، ابھی 2 دن پہلے، صرف 2 دن پہلے 16 سال کا ان کا بچہ انتقال ہو گیا. اللہ سے دعا کرو اللہ انہیں صبر عطا فرمائے. 2 بیٹیاں، ایک بیٹا ہے، صرف ایک بیٹا، اکلوتا بیٹا، 2 بیٹیاں. 2 ویلر سے 2 ویلر لگ کر انتقال ہو گیا، کار بھی نہیں. جن کے گھر میں یہ حادثے ہوتے ہیں نا، اللہ سے دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حادثات سے ہماری اولاد کو بچائے. اللہ تعالیٰ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے. شیخ البانی بیان درس دے رہے ہیں، انہیں خبر دی گئی ابھی جو تمہارا بچہ گیا ہے اس کی گاڑی نیچے گر گئی ہے، حادثے کا شکار. زبان سے جملہ نکل رہا ہے الحمدللہ. کیا جملہ ہے؟ الحمدللہ. اور میں اللہ کا شکر گزار ہوں، اس مجلس میں جو بیٹھے تھے، جو بیان سن رہے تھے اس وقت 1962-63 میں، وہ میرے استاد میں، ایک میرے اساتذہ میں سے ایک استاد ہیں. انہوں نے کلاس میں خود کہا ہم حیران پریشان، یہ موقع انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کا ہے. بیٹے کی کار ایکسیڈنٹ ہو گئی ہے اور ایک عالم کیا پڑھ رہا ہے؟ کیا پڑھ رہا ہے؟ الحمدللہ. جی اس کے بعد درس ختم کیے، فوراً ہاسپٹل پہنچے، پیچھے پیچھے طلبہ بھی گئے. طلبہ نے پوچھا سبقت لسانی ہو گئی؟ بائی مسٹیک آپ نے کہہ دیا؟ شیخ البانی نے کہا نہیں، سوچ سمجھ کے میں نے الحمدللہ کہا. کیوں؟ کہا میرے 5 بچے ہیں، ایک بچے کے ساتھ یہ ہوا ہے، اللہ نے 4 کو محفوظ رکھا ہے. میں کیا پڑھوں بولو، میں کیا پڑھوں بولو. سوچنے کا انداز یہ، 40 سال کی عمر میں بیماری آئی ہے، 40 سال سے پہلے اللہ نے اچھا رکھا ہے، کوئی بیماری نہیں ہے. سوچو ایسے، اللہ کا شکریہ ہمارے ذہن میں آئے گا، اور جب شکریہ آئے گا تو پھر نعمتیں اضافہ ہوں گی. میرے بھائی ایک دعا کے ساتھ اس جمعہ کو ختم کر لیتے ہیں. بہت ساری باتیں، وقت ہو چکا ہے. دعا یہ کرے ہمیشہ نعمتوں کو باقی رکھنے کے لیے. اللہ کے نبی ایک دعا پڑھا کرتے تھے، جسے یاد ہے وہ پڑھا کریں، جسے یاد نہیں ہے وہ یاد کر لیا کریں. بڑی اچھی دعا ہے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک. صحیح مسلم کی دعا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہمارے گھروں کے اندر نعمتوں کو باقی رکھے، آپ یہ دعا پڑھیے، ترجمہ سن لیجئے، دعا کر کر بات ختم کرتے ہیں. اللہم، اے اللہ تعالی، انی اعوذ بک، میں تیری پناہ میں آتا ہوں. کس سے؟ من زوال نعمتک، جو نعمتیں اللہ تو نے دی ہے نا وہ کبھی ضائع نہ ہو. من زوال نعمتک، سیکنڈ جملہ، وتحول عافیتک، اے اللہ ہمارے گھر میں جو سکون ہے، ہماری زندگی میں جو سکون ہے، کبھی وہ سکون ختم نہ ہو. وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک، اے اللہ کبھی بھی اچانک تیری پکڑ نہ ہو، تیری سزا کبھی اچانک نہ ملے. وفجاءۃ نقمتک وجمیع سخطک، اللہ تیری تمام ناراضگیوں سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے جو موقع دیا ہے اس موقع کو اس کی اطاعت میں لگانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی وہ نعمت اگر ماں باپ کی شکل میں ہے، وہ جب تک زندہ ہیں اللہ ہمیں ان کی قدر کرنے کی، ان کی خدمت کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وہ نعمت اگر اولاد کی شکل میں ہے اللہ انہیں بچپن سے
صحیح تربیت کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وہ نعمت اگر صحت کی شکل میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس صحت کو اس کی عبادت میں لگانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وہ نعمت اگر دولت کی شکل میں ہے، اللہ اس دولت کو اس کے راستے میں لگانے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جتنے لوگ بیمار ہیں سب کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ جتنے لوگ مجبور ہیں سب کی مجبوریوں کو اللہ دور فرمائے۔ جتنے لوگ پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے۔ جتنے لوگ شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ انہیں شرک سے بچائے۔ جتنے لوگ بدعات میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ انہیں بدعات سے بچائے۔ ہر مسلمان کو اللہ توحید والا بنائے۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو حسن خاتمہ عطا فرمائے۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو حسن خاتمہ عطا فرمائے۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو حسن خاتمہ عطا فرمائے۔ اللہ صحت کی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو، وہ عمل نبی کے طریقے پر ہو، اخلاص کے ساتھ کیا گیا ہو۔ آمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ورب حليم۔